امریکی صدارتی انتخاب، شکست تسلیم، جدوجہد جاری رکھیں گے، کاملا ہیرس۔ لبنان میں اسرائیل کی فضائی کارروائیاں، کم از کم 55 افراد ہلاک۔ جرمنی میں وزیر خزانہ کی برطرفی کے بعد مخلوط حکومت کا اتحاد ختم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کاملا ہیرس نے امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج کو قبول کر لیا ہے۔ ہیرس نے انتخابی نتائج کے بعد اپنے حامیوں سے خطاب میں مایوسی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور انصاف کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گی۔ ہیرس نے انتخاب میں اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی نتائج کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ان کے بقول جمہوریت کا اصول ہے کہ ہارو تو شکست تسلیم کرو، کیونکہ جمہوریت اور آمریت میں یہی فرق ہے۔ ہیرس نے نومنتخب صدر ٹرمپ کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار کی پرامن تبدیلی کے لیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے ملک کو متحد کرنے پر زور دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے ٹرمپ کی فتح کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ عرب رہنماؤں نے ٹرمپ کے اس موقف پر زور دیا ہے کہ وہ جنگوں کو ختم کریں گے اور جنگیں شروع نہیں کریں گے۔ لبنان کی دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیل نے کئی فضائی حملے کیے، جن میں لبنان کے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے متصل علاقہ بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج نے ان حملوں کی تفصیل بتائے بغیر بیروت کے جنوبی علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں مبینہ طور پر عسکری تنظیم حزب اللہ کی تنصیبات موجود ہیں۔ ادھر لبنان کے صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جنوبی بیروت میں فضائی کارروائی میں کم از کم 55 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان فضائی کارروائیوں کے بعد اسرائیل نے جنوبی بیروت کے 4 اضلاع کے مکینوں کو وہاں سے انخلا کا حکم دیا ہے، جس کے 1 گھنٹے کے بعد یہاں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ادھر حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے بدھ کو نشر ہونے والی ایک تقریر میں کہا ہے کہ لبنان کی عسکری تنظیم صرف اس وقت جنگ بندی کے مذاکرات کے لیے تیار ہوگی اگر اسرائیل اپنے حملے بند کر دیتا ہے۔ جرمنی کی 3 جماعتی اتحادی حکومت میں شامل فری ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے چانسلر اولف شولز کی قیادت میں جرمن حکومت کی حمایت ختم کرنے کے بعد جرمنی میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ یہ بحران اس وقت پیدا ہوا جب اقتصادی امور پر اختلافات کی وجہ سے چانسلر اولف شولز نے اپنے وزیر خزانہ کو برطرف کر دیا، جس کے بعد فری ڈیموکریٹک پارٹی کے تمام وزراء نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اب اس بات کا امکان ہے کہ اس کی وجہ سے ملک میں نئے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ ادھر چانسلر اولف شولز کا کہنا ہے کہ وہ جنوری میں اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے۔ آسٹریلیا 16 سال سے کم عمر بچوں میں سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی لگانے والا پہلا ملک بن سکتا ہے، جب اس کے لیے قانون وضع کر لیا گیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے کہا ہے کہ یہ قانون سوشل میڈیا فرموں کے ساتھ مشاورت سے تیار کیا گیا ہے، جس کے بعد ان کی حکومت 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک بچوں میں سوشل میڈیا کے استعمال کو روکنے کے لیے عمر کا تعین کرنے کے نظام کی جانچ کر رہا ہے، جس کے بعد اس پابندی کا اطلاق آئندہ سال سے ممکن ہو جائے گا۔ ادھر آسٹریلیا کے وزیر مواصلات کا کہنا ہے کہ ان قوانین کا اطلاق میٹا، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور ایکس جیسے پلیٹ فارمز پر اور شاید یوٹیوب پر بھی کر دیا جائے۔ ابھی تک کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ جنوبی کوریا کے صدر نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے یوکرین جنگ میں روس کی مدد دینے کے لیے فوجی بھیجنے کے اقدامات کے بعد یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جنوبی کوریا تنازعات کے شکار ممالک کو اب تک ہتھیار نہ فراہم کرنے کی پالیسی پر گامزن رہا ہے، لیکن جنوبی کوریا کے صدر کی جانب سے یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے روس کی مدد میں یوکرین جنگ میں شمولیت سے یہ پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔